G7 ممالک کا اٹلی میں اجلاس، صدر جو بائیڈن سمیت عالمی رہنماؤں کی شرکت۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، حماس کی ترمیمی تجاویز۔ دنیا میں بے گھر افراد کی تعداد 12 کروڑ تک پہنچ گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن G7 ممالک کی کانفرنس میں شرکت کے لیے اٹلی پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر صدر بائیڈن اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ایک سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ امریکہ کی طرف سے روس کے لیے ایک پیغام ہوگا کہ وہ یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر پہلے ہی 15 دیگر ممالک نے دستخط کیے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ روس کے حملے کے خلاف یوکرین کے دفاع کے لیے امریکی فوجیوں کو براہ راست نہیں بھیجا جائے گا۔ G7 کا سربراہی اجلاس 13 جون سے شروع ہو کر 15 جون تک جاری رہے گا، جس میں یوکرین کے علاوہ مشرق وسطی کی صورتحال، چین کے ساتھ تجارتی عدم توازن سمیت کئی دیگر امور زیر بحث آئیں گے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ حماس نے غزہ جنگ بندی کے مجوزہ منصوبے میں متعدد تبدیلیوں کی تجویز دی ہے۔ قطر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ ان میں سے کچھ تبدیلیاں قابل عمل ہیں اور کچھ ناقابل عمل۔ اس مجوزہ معاہدے کو عالمی حمایت حاصل ہے، جس سے غزہ میں 8 ماہ سے جاری جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اس جنگ میں ہزاروں فلسطینی ہلاک اور متعدد اسرائیلی شہری حماس کی حراست میں ہیں۔ بلنکن کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اس تجویز کو قبول کر لیا ہے اور واشنگٹن، قطر اور مصر پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو ہنگامی بنیاد پر طے کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ادھر حماس نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ روس کا ایک جنگی بحری جہاز اور ایک نیوکلیئر سب میرین کیوبا میں ہوانا کی بندرگاہ پہنچی ہے۔ امریکہ اور کیوبا کا کہنا ہے کہ یہ خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یوکرین میں جاری جنگ کے تناظر میں اسے روس کی جانب سے طاقت کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کیوبا کے حکام نے روس کے بحری جہاز اور ان کے عملے کا استقبال کیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ روسی بحریہ کے جہاز ماضی میں بھی کیوبا آتے رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون کا کہنا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے اور وہ ایسی چیزیں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور آئندہ بھی دیکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ دنیا میں جبری طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 12 کروڑ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ عالمی ادارے نے متنبع کیا ہے کہ اگر کوئی بڑی عالمی سیاسی تبدیلی نہ ہوئی تو یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس بات کا انکشاف جمعرات کو جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق جن تنازعات کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ان میں سوڈان کا تنازع بھی شامل ہے، جو سب سے زیادہ تباہ کن بحران ہے۔ ادھر غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے 17 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں اور ان میں سے کئی ایک متعدد بار نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے 15 لاکھ سے زائد زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حج کے لیے آنے والی تقریباً 90% کا تعلق بیرونی ممالک، خاص طور پر ایشیا اور عرب دنیا سے ہے۔ غزہ کی صورتحال کے پیش نظر سعودی حکام کی یہ کوشش ہے کہ یہ اجتماع دینی مناسک کی ادائیگی پر ہی مرکوز رہے۔ سعودی عرب کے مذہبی امور کے وزیر حال ہی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ حج کے موقع پر سیاسی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔